بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل غلام حیدر کے ایک بیان پر تبصرہ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کا جاروکش، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند اور اسی مرکز کا مرید بھی ہوں۔ یہاں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بات کچھ اور کہہ رہا ہے اور عمل کچھ اور کر رہا ہے، جیسا بولے ویسے ہی عمل کرے۔ مرکز کے خلاف توہین آمیز کلمات کہنا، بولنا، سننا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سن چکے ہیں، خود ان کے چینل میں بھی موجود ہے کہ بریلی کو ماننا کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، یہ مطلب بریلی کو ماننا کہاں لکھا ہے، بریلی کیا ہے، کیا ہے بریلی، کیا ہے، یہ کیا لفظ ہے۔ بریلی کے فتوے کو مانا جائے گا، قرآن و حدیث سے ثابت کریں، یہ سب کیا ہے، فیصلہ آپ کریں۔ ابھی 2 دن قبل مرکز کے ایک دوست نما دشمن نے اور منافق اور مسلک کے اس غدار نے، مرکز کے دوست نما دشمن، منافق، غدار، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں جو آتا ہے بول لیں، مگر اس سے پہلے گزارش ہے کہ ثابت بھی کر دیں۔ بولنا آسان ہے، ثابت کر دیں۔ آپ ثابت کریں، مفتی صاحب ہیں، ثابت کیجئے کہ کسی مسلمان کو مرکز کا دشمن کہنا، منافق کہنا، غدار کہنا کیسا۔ اگر واقعی اس طرح وہ ہے تو پھر ثابت کر دیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر بولنا کیسا۔ دوسری خانقاہوں اور دارالفتہ کے ذمہ داروں کو بدگمان کرنے کے ارادے سے، بدگمان کرنے کے ارادے سے، دوسرے خانقاہ وغیرہ کو بدگمان کرنے کے ارادے سے۔ سب لوگ جانتے ہیں ارادے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسان کیا ارادہ کرتا ہے بس وہی جانتا ہے، اس کے دل میں کیا بات ہے بس وہی جانتا ہے۔ اور یہ مفتی صاحب تو لگ رہا ہے کہ اللہ کے ولی ہو گئے، کشف و کرامت والے ہو گئے۔ انسان کے دل میں کیا ارادہ ہے، کس نے کون سا جملہ کس نیت سے کہا ہے، کس نے کیا کام کیا اور کس ارادے سے کیا، ان کو سب معلوم۔ کس کے دل میں کیا ارادہ ہے کیا آپ جان سکتے ہیں؟ اور جب آپ کو معلوم نہیں کس کے دل میں کیا ارادہ ہے، اور یہ تہمت لگانا کسی مسلمان پر کہ بدنام کرنے کے ارادے سے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ایک ایسی بات کہی جس کا خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ مرکزی دارالفتہ بریلی شریف کے علاوہ وہ کسی دارالفتہ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہ لفظ اگر آپ سنا دیں گے کہ مرکزی دارالفتہ بریلی شریف کے علاوہ کسی دارالفتہ کے فتوے کو نہیں مانا جائے گا، اگر کسی نے کہا ہو، یعنی سنی عالم دین جہاں آپ کی بحث ہوئی ہے وہاں اگر کسی نے یہ جملہ کہا ہو، اگر آپ ثابت کر دیں گے تو میں مان لوں گا کہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تمامی حضرات، تمام ناظرین ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں کہیں یہ بات موجود نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے فتوے کو نہیں مانیں گے، جو دوسرے سنی مفتیان کرام ہیں ان کے فتوے کو نہیں مانیں گے، یہ کہیں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے خود سے اضافہ کر دیا۔ بس بات اتنی ہے کہ ہم مرکز اہل سنت کے ماننے والے ہیں اور ان کے فتوے پہ عمل کریں گے۔ گرچہ وہ بریلی کا کیوں نہ ہو، وہ مطابق شرع کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، اس میں اور مرچ وغیرہ لگا کر بول رہے ہیں کہ اگرچہ بریلی کا کیوں نہ ہو، مطابق شرع کیوں نہ ہو۔ کس نے کہا کہ بریلی کا ہو، مطابق شرع ہو، پھر بھی نہیں مانیں گے؟ چیلنج ہے غلام حیدر کو، ثابت کرے یہ جملے کا ہی مفہوم نکلتا ہے۔ یہ مفہوم کس جملے کا نکلتا ہے؟ اس کے جملے کا یہ مفہوم نکلتا ہے، کس جملے کا نکلتا ہے بتا۔ اس کے جواب میں
میں نے کہا کہ بریلی کیا ہے، بریلی کے فتوے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بریلی کا فتویٰ اسی وقت سامنے پڑھا گیا۔ کیا مفتی کہلوانے والا اسے بریلی کے فتوے کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آیا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور پوچھ رہا ہے ارے لفظ کچھ بولے اور اس کا معنی کچھ اور مراد لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بول رہا ہے بریلی کیا ہے، بریلی کیا ہے۔ اب انداز، قرائن، آگے پیچھے کے الفاظ دیکھ سکتے ہیں، کہنے کے انداز کو دیکھ سکتے ہیں، اب خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کس نیت سے کہا اور کیا سمجھ کے کہا۔ اور یہاں بول رہا ہے کہ میں نے اس نیت سے نہیں کہا، یعنی بریلی کے فتوے کا مطلب کیا ہے۔ ارے بھائی فتویٰ تو سامنے پڑھا گیا، اگر اتنا ہی جاہل ہے کہ بریلی کے فتوے کو نہیں سمجھ سکتا تو اپنے آپ کو مفتی کیوں کہلواتا ہے؟ میری مراد صرف یہی تھی کہ کیا بریلی کا مسلک یہی ہے؟ واللہ باللہ تاللہ آدمی کہے کہ بریلی کیا ہے اور مراد کیا لے، بریلی کا مسلک کیا یہی ہے۔ ارے بھائی تو یہی بول دیتے نا کہ کیا بریلی کا مسلک یہی ہے، تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے، بریلی کیا ہے، بریلی کیا ہے، بولنے کا انداز بریلی کیا ہے۔ آج تعجب ہے انسان پہ، بولے ایک لفظ اور مراد لے دوسرا لفظ۔ میں آپ کو گالی دے دوں اور بولوں کہ نہیں یہ تو مراد نہیں تھی، آپ بہت نیک انسان ہیں، مراد تو میں یہ لیا تھا۔ رب اعلیٰ کی قسم اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا مطلب اور مقصد نہیں تھا۔ مشہور مقولہ ہے، مشہور بات ہے کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ میں کسی کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات مشہور ہے کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ لیکن اس کلمہ گو نے، یہاں کلمہ گو کہا گیا ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں، صرف کلمہ پڑھنے والا؟ کلمہ گو سے مراد کیا ہے؟ اگر کلمہ گو سے مراد یہ ہے کہ مسلمان نہیں بس کلمہ پڑھنے والا ہے تو ثابت کریں، ثابت کر دیں کہ مسلمان نہیں ہیں۔ بات میری کٹ کر دی وضاحت طلب کیے بغیر۔ بات کیوں کٹ کی گئی؟ کیونکہ اب وہ بیان پوری ویڈیو بارہا دیکھ چکے ہوں گے، امید ہے پوری ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ اب تھوڑی سی بات کے لیے پوری ویڈیو کو سننا مقصد نہیں ہے، جہاں پہ آپ کی غلطی ہے غلطی کو بتانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، نہ کہ آپ کو پورا بیان سنانا مقصد ہے کہ آپ کا پورا بیان سنایا جائے۔ صرف اسی جملے کو عام کیا، بریلی کیا ہے، بریلی کیا ہے کا مطلب، بریلی کا مسلک کیا ہے، کیا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ اس کے علاوہ میرا دوسرا مطلب نہیں تھا۔ اس کو اس نے کس طرح کٹ کیا آپ ملاحظہ کریں اس ویڈیو میں۔ ہم بریلی کے فتویٰ ماننے والے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں، سنو آپ کی بات ہو گئی، یہ کہاں لکھا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بریلی کے فتوے کو ماننے والے ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اب بتائیے، مطلب اب بتائیے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، عوام اہل سنت سنیں اور فیصلہ کریں۔ اس سے میرا تو کچھ نہیں بگڑا اور بگڑے گا بھی نہیں، لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ یہود و نصارہ سے یقیناً اس معاملے میں اس کی بھائی چارگی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چل گیا یقیناً یہود و نصارہ سے، یقیناً یہ لفظ غور کریں، یقیناً، یقین کے ساتھ، یقیناً یہود و نصارہ سے اس کی بھائی چارگی ہے۔ اس معاملے میں ثابت کر دیں بھائی، بولنا تو آسان ہے، یہود و نصارہ سے کس طرح بھائی چارگی ہے اس معاملے میں ثابت کر دیں۔ ہم اب سے کچھ نہیں چاہتے، بس ثابت کر دیں، ثابت کر دیں۔ آپ جانتے ہیں اس بدنما داغ گندم نما جو فروش منافق کے، یہاں کتنے الفاظ کہے گئے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کسی مفتی کو گالی دینا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، کسی کو منافق کہنا، کیا یہ مفتی کے شان ہے؟ اس طرح کے الفاظ کہنا کیسا ہے؟ فیصلہ آپ کریں عوام اہل سنت، ورنہ آپ مفتی کہلاتے ہیں، آپ خود بتائیں نا، کسی مسلمان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کیسا؟ آپ تعصب سے ہٹ کر کے آپ کے پاس کوئی سائل آئے اور یہ سوال کرے کہ اس طرح کے الفاظ کسی مسلمان کے لیے بولنا کیسا، اور آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیے۔
کہ اس جملے سے کتنا نقصان ہوا. اس جناب کا یہ جملہ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پہ گشت کر رہا ہے اور اس کا بہت ہی برا تاثر بھی جا رہا ہے. دوسری عجیب بات ہے، جملہ تو ہم نے نہیں کہا ہے، جملہ تو ہے آپ کا. جملہ تو ہمارا تو کوئی جملہ وائرل نہیں ہو رہا ہے، شیئر نہیں، عام نہیں ہو رہا ہے. جملہ تو آپ کا ہے کہ بریلی کیا ہے، بریلی کیا ہے، بریلی کیا ہے. بولے ان کا جملہ، غور کریں. خانقاہ اور دارالفتہ کے لوگ شکے بھی نکال رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا دوسرے سنی دارالفتہ کے علماء قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. بس یہاں پہ سوال یہ ہے، آپ ابہام نہ رکھیں، بات کو مبہم نہ کریں. کس کس نے کہا ہے آپ کو یہ بتائیں، مجھے نام بتائیں کہ کس کس نے کہا ہے کہ کیا دوسرے دارالفتہ والے صحیح فتویٰ نہیں دیتے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے. یہ آپ کو کس کس نے کہا ہے بتائیں. اگر کسی نے نہیں کہا تو آپ یہاں بنا کیوں رہے ہیں ویڈیو میں اس طرح کی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی نے کہا ہے تو نام بتائیں، ہم بھی بات کرتے ہیں ان سے کہ انہوں نے کیسے سمجھا، یہ موقف کیسے سمجھا. نہیں مان سکتا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر استفتاء غلط ہو، کیا ایسی صورت میں بھی بریلی شریف کا کوئی فتویٰ فیصلہ آ جائے اسے ماننا لازم ہوگا. یعنی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ بریلی میں کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، بریلی میں کوئی غلط فتویٰ بھیجا دے اور جو چاہے وہاں سے فتویٰ لے لے، غلط سوال بھیجا دے اور جو چاہے وہاں سے فتویٰ لے لے. اس کا یہ ماننا ہے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے عام طور پر. آپ دیکھے ہوں گے دوسرے دارالفتہ والے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فتوے سے رجوع کرتے ہیں، لیکن بریلی ایک ایسا مرکز ہے ہمارا جہاں سے رجوع کی خبر نہیں آتی. کوئی فتویٰ دیا گیا ہو پھر واپس لیا گیا ہو، یہ نہیں ملتی. اور یہ کہتا ہے کہ وہاں سے غلطی ہو جائے. ارے کیا وہاں تیری طرح جاہل بیٹھے ہیں؟ تیری طرح جاہل مفتی کہلوانے والے بیٹھے ہیں کیا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک نیا مسلک اور عقیدے کا پیش خیمہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ؟ نام بتائیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا مرکز کے دوسرے دارالفتہ والے اعلیٰ حضرت کی راہ پہ نہیں ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اور یہ ہم کس نے کہا کہ بس بریلی کو مانیں گے دوسروں کو نہیں مانیں گے؟ کس نے کہا دوسرے سنی علماء کو نہیں مانیں گے؟ کس نے کہا؟ یہ ثابت کرو. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں بقید حیات نہیں ہے، پردہ فرما چکے ہیں. اگر کوئی نیا فتنہ رونما ہو یا کسی پرانے مسئلے کی اثر نو تحقیق ہو اور نتیجہ سامنے آئے، کیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا؟ جاہل. خود ویڈیو اگر دیکھیں گے آپ، ویڈیو میں تاج الشریعہ کا نام ہے اور ساتھ میں محدث کبیر عزت میاں، ان سب کا نام ہے. کہ ابھی عزت میاں موجود ہیں، محدث کبیر موجود ہیں، ان سے ثابت کرا دیں ہم مان لیں گے. ابھی کی بات ہو رہی ہے، ان سے ثابت کرا دیں ہم مان لیں گے. اور یہ کہہ رہا ہے بس تاج الشریعہ کو ہی مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے. اب یہ مجھے بتا دیجئے کہ اس مسئلے میں تاج الشریعہ کے علاوہ کس علماء اہل سنت نے، کون ایسے علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے تاج الشریعہ کے علاوہ فتویٰ دیا ہے اور تاج الشریعہ کے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ یعنی تاج الشریعہ کا جو فتویٰ ہے، تاج الشریعہ کے فتوے کے خلاف کسی علماء اہل سنت نے اگر فتویٰ دیا ہے تو آپ بتا دیں مجھے. بلکہ یہ اس فتنہ کا ساتھ دے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا دوسرے دارالفتہ میں سنی علماء نہیں رہ گئے؟ اپنے طرف سے الفاظ بڑھانے کی جسارت نہ کریں. کس نے کہا ہے یہ سنی علماء نہیں رہ گئے؟ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کا نام تو بتا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بدنام. کیا اب تاج الشریعہ کے خلاف اور تلامذہ میں بھی کوئی ایسا نہیں رہ گیا جن کا قول واجب الاتباع ہو؟ میں اس یقیناً ابھی موجود ہیں، محدث کبیر موجود ہیں، حضور عزت میاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے حضور عزت میاں کے پاس چلیے، محدث کبیر کے پاس چلیے. آپ تیار اگر ہیں تو چلیے ہم بھی چلتے ہیں اور وہاں جا کر کے بات ہوگی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس فتوے پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بات واضح ہو جائے گی اور کون بریلی شریف کو مانتا ہے، کون علماء اہل سنت کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا، یہ بھی واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اجتماع ہے
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا مرکز کے دوسرے دالفتہ والے اعلیٰ حضرت کی راہ پہ نہیں ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت حضور تاج الشریعہ میں بقید حیات رونما ہو یا کسی پرانا نتیجہ سامنے آئے، کیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا بلکہ یہ فتنہ کا ساتھ دے گا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا دوسرے دالفتہ میں سنی علماء نہیں رہ گئے؟ کیا اب تاج الشریعہ کے خلافہ اور تلامذہ میں بھی کوئی ایسا نہیں رہ گیا جن کا قول واجب الاتباع ہو؟ میں اس گمنام جاہل سے کہتا ہوں، کسی کو اس طرح کہنا، جاہل کہنا، گمنام کہنا، یہ کیسا ہے؟ مفتی صاحب ہیں، فرما دیجئے، آپ فتویٰ دے دیجئے، آپ اپنے خلاف اگر بھی آتا ہے تب بھی دیجئے فتویٰ، ٹھیک ہے؟ اپنے خلاف دیکھ کر کے فتوے کو روکیے مت۔ آئندہ ایسا جملہ نہ کہنا۔ غور کریں جملہ کس نے کہا ہے؟ چلیے میں دکھا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں جملہ کس نے کہا ہے اور بول کس سے رہے ہیں کہ آئندہ ایسا جملہ نہ کہنا۔ دیکھیے جملہ کہا کس نے ہے، لیجئے سنیے کہ جملہ کس نے کہا ہے اور کیا کہا ہے، لیجئے۔ اگر آپ سنو، آپ کی بات ہو گئی، یہ بریلی کیا ہے؟ یہ 5 منٹ بریلی سے جب یہ کہا گیا کہ ہم بریلی کے ماننے والے ہیں، ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے، بریلی کے فتوے کو مانیں گے، تو کہہ رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے، بریلی کیا ہے؟ دیکھیے آپ خود سنیے۔ اگر آپ فتویٰ ماننے والے ہیں، اگر آپ سنو، آپ کی بات ہو گئی، یہ بریلی کیا ہے؟ یہ 5 منٹ بریلی سے مطلب کیا؟ یہ 5 منٹ ٹائم دے۔ بریلی کا فتویٰ مانتے ہیں؟ ان سے لکھوائیے، ان سے ابھی لکھوائیے، میں بریلی کا فتویٰ سناؤں گا، ابھی میں بریلی کا فتویٰ۔ ہم تاج الشریعہ محدث کبیر کے فتویٰ مانتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ محدث کبیر کا لفظ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سنیے۔ حدیث سے ثابت کرو، قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ تاج الشریعہ محدث کبیر کے فتووں کو ماننا لازم و ضروری ہے اور دوسرے کے فتووں کو ماننا لازم و ضروری نہیں ہے۔ لازم و ضروری کی بات کس نے کہا؟ آپ سنیے غور سے، کیا انہوں نے کہا کہ لازم و ضروری ہے؟ انہوں نے بس یہ کہا کہ ہم بریلی کے فتوے کو مانتے ہیں۔ لازم و ضروری کا لفظ کس نے بڑھایا اور دوسروں کا فتوے کو نہیں مانتے، یہ لفظ کس نے بڑھایا؟ آپ دیکھ لیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ اور جاہل اعظم کو دیکھیے کہ قرآن پاک سے ثابت کیجیے، قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ بریلی کا فتویٰ ماننا ہے، دوسروں کو نہیں ماننا ہے۔ اولاً تو یہ دعویٰ ہی نہیں تھا کہ بریلی کے فتوے کو ماننا ہے، دوسروں کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بریلی کے علاوہ جتنے بھی دوسرے علماء کرام ہیں، تقریباً سب کا موقف اس مسئلے میں ایک ہی ہے جو بریلی کا موقف ہے۔ اس مسئلے میں جو بریلی کا موقف ہے، تمام علماء کرام کا موقف یہی ہے، پھر بھی یہ نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں بریلی کو مانتا ہوں۔ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا، بریلی کے فتوے کو ماننا لازم ہے، چاہے کیسا بھی سوال ہو، چاہے کیسا بھی سوال ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر سوال میں غلطی ہو جائے تو بریلی سے غلط فتویٰ آ جاتا ہے، یعنی گویا کہ لوگوں کے اندر جو بریلی کے فتوے کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، لوگوں کے اندر، لوگوں کے دل میں جو بریلی کے فتوے کا احترام ہے، اسے یہ ختم کر رہا ہے کہ بریلی سے بھی غلط فتویٰ آ سکتا ہے، مگر کیا ہے کہ آپ غلط سوال بھیجیں، آپ دیکھیں غلط سوال بھیج کے وہاں سے بھی غلط فتویٰ آ جائے گا۔ اگر اس طرح کوئی عالم کہلوانے والا بولے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بریلی کا فتویٰ غلط ہوتا ہے، اب کوئی بھی فتویٰ نہیں مانیں گے لوگ، اور یہ سمجھیں گے ہو سکتا ہے کہ سوال میں غلطی ہو اور فتویٰ ایسا آ گیا ہو۔ ہم تاج الشریعہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، ہم تاج الشریعہ کے حکموں کو مانیں گے، آپ کو اگر نہیں مانا تو نہیں مانے، ہم آپ سے بحث نہیں کریں۔ آپ نے سن لیا، اب آئیے پھر یہاں ان کو دیکھیں۔ سے کہتا ہوں آئندہ ایسا جملہ نہ کہنا۔ اب بتائیے جملہ کس نے کہا تھا؟ جملہ کس نے کہا تھا بریلی کیا ہے؟ اس سے اغیار اور معاندین کو بدگمانی پھیلانے کا موقع ملے۔ جی یہ بالکل یہی بات جو ہے آپ کے لیے ہے، آئندہ کبھی بھول سے بھی ایسا جملہ مت کہنا، سمجھے؟ تاکہ اغیار
لوگوں کے درمیان غلط فہمی نہ پھیلائیں، ورنہ ہم تاج الشریعہ اور اعلی حضرت سرکار کے روحانی اولاد بریلی شریف کی وفاداری میں کسی حد تک جانے پہ مجبور ہوں گے۔ اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد اب آئیے میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں، میں بریلی شریف کے ہر سنی دارالفتہ کے فتوے کو شرعی فتویٰ یقین رکھتا ہوں، شرعی فتویٰ یقین رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ میں اس پہ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے کیسے گھما رہا ہے۔ لیکن ماننے اور عمل کرنے کی جہاں تک بات ہے، پہلے سوال چیک کرتا ہوں کہ سائل نے سوال ٹھیک لکھا ہے یا بریلی شریف کو بدنام کرنے کی نیت سے۔ بریلی شریف کبھی بدنام نہیں ہو سکتا ہے، یہ بدنام کرنے والے خود بدنام ہو جائیں گے۔ بدنام کرنے کی نیت سے فراڈی یا جال سازی کی ہے، اگر جال سازی پکڑی جاتی ہے تو پھر عمل نہیں کرتا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، یعنی یہ پاکھنڈی مفتی کو جال سازی پکڑ لیتا ہے۔ یہ پاکھنڈی مفتی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سوال میں کیا غلط ہے، سوال صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہاں تاج الشریعہ اور اس کے علاوہ تقریباً 52 مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے، انہیں نہیں معلوم، وہ پکڑ نہیں پائے کہ غلطی کیا ہے، اس میں جال سازی کی گئی ہے یا نہیں، اور یہ پاکھنڈی ملا یہ پکڑ لیتا ہے۔ تو تقریباً 30 سال پہلے کا فتویٰ ہے، پہلے سے کہاں مر گیا تھا یہ؟ اگر مر گیا تھا پہلے سے، ٹھیک ہے، جب تجھے ہوش آیا تو بریلی جا کر کے اس فتوے کو صحیح کیوں نہیں کرایا؟ صحیح کرا کے کیوں نہیں لایا تو؟ گویا کہ تو کہتا ہے کہ سوال غلط پوچھا گیا اور تو خود صحیح کرا کے نہیں لا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نسیمی حبیبی جھگڑے کا اصل وجہ جو ہے تو ہے، تیری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر تو حل کرا دیتا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، اگر حل کرا دے گا تو پھر اپنی روٹی کیسے گرم ہوگی؟ ہاں، یہ بات بھی تو ہے۔ یہی مسئلے کے اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسئلے کے تاج الشریعہ ہے۔ میں ان ان بھکت کی کیا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ بریلی سے جو فتویٰ جاتا ہے اس کو مت مانو، یہی ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ 52 علماء کرام جو فتویٰ دیں انہیں مت مانو، اور یہ کہہ کے ٹال دو کہ یہ فتویٰ جو ہے فٹ نہیں ہوتا۔ خیر، طرح نہیں ہوں کہ ان بھکتی میں دانستہ غلط سوال پر بھی یہی کہوں کہ بریلی کا فتویٰ ہے، سوال جیسا بھی ہو ہم اسے ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ اور ایک چیلنج ہے غلام حیدر سے، اگر تو کہتا ہے کہ بریلی میں جیسا سوال کرو گے ویسا جواب ملے گا، ٹھیک ہے، تو چیلنج ہے تجھے، غلام حیدر سے چیلنج ہے کہ تو کسی سنی معروف مشہور پیر صاحب ہوں یا مفتیان کرام ہوں، ان کے بارے میں بریلی سے کوئی غلط فتویٰ لا کر دکھا، تو غلط سوال کر، غلط سوال کے ذریعے بریلی شریف سے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین جو مشہور ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی مفتیان کرام ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں، ان کے تعلق سے بریلی سے غلط فتویٰ لا کر دکھا، تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں بریلی سے بھی غلطی ہوتی ہے، ورنہ تو ایسے ہی بول دے گا غلطی ہوتی ہے، ہم نہیں ماننے والے۔ ارے بھائی، کفر کا فتویٰ دینے سے پہلے انسان کتنا سوچتا ہے، یہ کیا عام بات ہے؟ اب تو مفتی ہے، تو بتا، اگر تیرے پاس نام کے ساتھ آئے کہ فلاں بندہ ایسا ایسا کیا ہے، ایسا ایسا کہا ہے، اگر اس پہ حکم کفر لگتا ہو تو اس سے پہلے کتنی تحقیق کرنی ہوگی بتا، کہ کفر کا فتویٰ بغیر تحقیق کے صادر کیا جا سکتا ہے؟ ارے تو نے خود کہا ہے کہ تاج الشریعہ تو مادر ذات ولی ہیں، تاج الشریعہ ایک عظیم محقق ہیں، عظیم محقق بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تحقیق صحیح نہیں ہوئی، مادر ذات ولی ہیں مگر انہوں نے نہیں سمجھ پایا کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، اور تو سمجھ گیا، واہ کیا بات ہے۔ مجبور ہے، یاد رکھو ان ان بھکت سے اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح بھی ناخوش اور بیزار ہے۔ اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ کی روح بھی ناخوش ہے، بیزار ہے۔ ارے کیا اعلیٰ حضرت تیرے خواب میں آئے تھے؟ ہاں، کیا تاج الشریعہ تیرے خواب میں آئے تھے؟
تعدد شریعہ کے قول کو کوئی نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے، علماء کرام کے فتوے کو نہ مانے، اور پھر الٹا یہ کہے کہ جو لوگ مانتے ہیں ان سے تعدد شریعہ ناراض ہیں، تعدد شریعہ کی بات کو جو مانتا ہے الٹا تعدد شریعہ ان سے ناراض ہیں، عجیب بات ہے۔ خیر، میں تمام مسلمانوں سے دل سے پیار کرتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں اس ملا کی غلطیاں سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ بھدرک کے مسلمان ہوں یا بالاسر کے مسلمان ہوں، سب سے میں دل سے محبت کرتا ہوں، سب مسلمانوں سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے، یہ جتنے بھی نسیمی ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ تمہارا آدمی نہیں ہے، اس کا مقصد جو ہے بس پیسہ لوٹنا ہے، یہ لٹیرا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسہ لوٹنے کے لیے یہ کسی حد پر بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے۔ اس سے تو بہت سارے لوگ واقف ہوں گے اور بہت سارے لوگ میری تائید بھی کریں گے کہ مقصد کیا ہے، تابا گرم ہے روٹی سیک لو، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میرے سامنے پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل میں اسے رجوع کر لوں گا۔ میں آپ کی طرح اکڑ نہیں ہوں، میں رجوع کر لوں گا، غلطی ہے تو، ورنہ نہیں۔